بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور جو بچے یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، بچوں آپ سب کو بھی خوش آمدید ہمارے اس پروگرام کے اندر۔ اور بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے بہت ہی پیارا ہے، اور اگر آپ پہلی بار ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا یہ پروگرام مختلف سیگمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہم سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی ہمیں سنائی جاتی ہے، اور بھی مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ تو اول سے لے کر اسٹارٹ سے لے کر آخر تک اگر آپ پروگرام کو دیکھیں گے تو مختلف سیگمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع حاصل ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور بچوں شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں محمد دعان اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کون سے پارے کی کس سورت کی کون سی آیت آپ سنائیں گے؟ سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کروں گا۔ چلیں ماشاءاللہ جی، شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے اللہ پاک پر نور فرمائے۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک روز کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے شیڈول میں قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور ایڈ کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، ٹیوشن سے آنے کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی محبت بڑھے گی،
اور دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر مزید بڑھے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں مزید سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے ہمارے اس پروگرام کا ایک اور، جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو پیارے سے بچے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے ایک بہت ہی پیارا کمپٹیشن۔ تو جو بچے یہاں موجود ہیں تو بچوں آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میرے لیفٹ سائڈ پر حسن بھائی ہیں اور میرے رائٹ سائڈ پر حسان اتاری ہیں۔ تو بیٹا آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی تیاری کیے؟ جی چلیں تو دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ دونوں کے ساتھ آپ کی طرف جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سائڈ پر، تو یہ آپ کی ٹیم میں ہیں، اور جو حسن بھائی آپ کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ٹیم میں ہے۔ آپ دونوں کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی شعر آپ کو نہ آئے، آپ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، تو ون ٹائم آپ کو یہ آپشن ہوگا کہ آپ اپنی ٹیم سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کر دے گا تو آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن یہ ون ٹائم ہوگا، پھر دوبارہ آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ مقابلہ ہے اشعار کا۔ میں ان دونوں بچوں کو ایک ایک مصرع سناؤں گا، یعنی میں ان کمپلیٹ شعر ان کو سناؤں گا، اور ان کو وہ شعر کمپلیٹ کرنا ہوگا، دوسرا مصرع سنا کر اس شعر کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کو، اور پہلا شعر ہے ہمارے حسان بھائی کے لیے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیاں ہے کس کا بیان۔ دوبارہ۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ جواب درست ہے۔ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے۔ ہر آنکھ بھی نورانی ہے جلوہ جاننا۔ دوبارہ۔ ہر آنکھ بھی نورانی ہے جلوہ جاننا۔ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں آپ، ہے آنکھیں بھی۔ سوچ لیجئے کیا ہے شعر درست۔ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے۔ جلدی کیجئے، ٹائم کم ہے آپ کے پاس، ہیلپ لے سکتے ہیں، آپشن ہے آپ کے پاس۔ جی لینی ہیلپ؟ چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہر آنکھیں بھی نورانی ہے جلوہ جاننا۔ ہر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانانا، اور صحیح شعر ہے کر آنکھیں بھی نورانی۔ اس میں صحیح درست لفظ تھا کر، تو آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، مقابلہ چل رہا ہے۔ ہاں حسن بھائی کے لیے ایک چانس آگے ہے آگے بڑھنے کا، اگر یہ شعر سارے سے سنا دیں گے تو مقابلہ یہ جیت سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کون جیتتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک غلطی کرنے والا مقابلہ جیت جاتا ہے، کیونکہ جو دوسرے جو ہوتے ہیں مقابلے میں شامل وہ مزید غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو حسن بھائی کے لیے ایک اچھا چانس ہے، تو آپ کے لیے شعر ہے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر۔ کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ آپ نے کہا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے دوبارہ حسان بھائی کی۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ جواب درست ہے۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جواب درست ہے۔ صبح وطن پہ شام غریبہ کو دوں شرف۔ بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے۔ دوبارہ۔ بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے۔ مشکل شعر ہے اور انہوں نے سنایا ہے بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے۔ جواب درست ہے۔ اب
اب باری ہے دوبارہ حسن بھائی کی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جواب درست ہے. ماشاءاللہ جواب درست دیے جا رہے ہیں. حسن بھائی غلطی نہیں کر رہے. لیکن ابھی آپ کے لیے ایک اور شعر باقی ہے. حسن بھائی آپ کے لیے آخری شعر ہے. اگر آپ نے یہ صحیح سنایا اور اگلا شعر حسن بھائی نے غلط سنایا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. اور اگر آپ نے غلط سنایا تو مقابلہ حسن بھائی چاہے صحیح سنائیں یا غلط سنائیں یہ مقابلہ جیت جائیں گے. تو آپ کے لیے یہ شعر صحیح سنانا بہت ضروری ہے. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہوں. ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے حسن بھائی کی. جواب اگر غلط دیا تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، مقابلہ برابر ہو جائے گا. اور جواب صحیح دیا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. دوبارہ پڑھیں گے آپ. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اب آپ روئیں گے یا آپ ہنسیں گے اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن میرے جواب کے بعد ہوگا. لیکن آپ نے یہ شعر سنایا ہے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسن بھائی نے سارے شعر صحیح سنا کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. اور ہمارے حسان بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے. ایک غلطی ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ ان دونوں بچوں کے ذریعے بہت سارے اشعار سنے. اللہ پاک ان دونوں کو برکت عطا فرمائے، مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار مکہ مکرمہ کی زیارت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کے اندر ہم ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں. تو آئیے ہمارے ساتھ مجتبیٰ بھائی موجود ہیں، ان سے ایک کلام سنتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. حضور میری تو ساری باہر آپ سے حضور میری تو ساری بغیر آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا. میرا قرار
سبب بار بار آپ سے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے خدا کی یہ میرا وقار آپ سے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے محبتوں کا صلہ جالیوں میں یا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجتبیٰ بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مزید عطا فرمائے، مدینے کی یاد عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اور بچوں، اب باری ہے آپ سب کی کہ اب جو سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے آپ سب۔ اور بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم کرتے ہیں سوال اور دیتے ہیں جوابات یہاں موجود بچے۔ تو اب جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے موجود ہیں یہ ٹیم اے ہے، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیم بی ہیں۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ کون کون ریڈی ہے؟ چلیں ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس پہ ہنسنا نہیں ہے، اور نہ اس کو کوئی اشارے کرنے ہیں، نہ اس کو کوئی بات بولنی ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے۔ اگر وہ غلطی کرتا بھی ہے تو ہم آپ کو صحیح جواب بتا دیں گے۔ تو جواب دینے کا حوصلہ آنا چاہیے، کانفیڈنس، یعنی اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جواب آتا ہے تو آپ ہمت کر کے جواب دیں۔ اگر جواب صحیح ہوگا تو انشاءاللہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع مل جائے گا، اور جواب اگر غلط ہوگا تو آپ کو بھی، اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی، اور یہاں جو بچے موجود ہیں ان کو بھی سیکھنے کا انشاءاللہ موقع حاصل ہوگا۔ تو پیارے بچوں، پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ بتائیے، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ جی ہاتھ اٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں آپ بتائیں، پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جواب درست ہے۔ چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جواب درست ہو گیا ہے ٹیم اے کا۔ آپ کو بھی کوشش کرنی جواب صحیح دینا ہے تاکہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو اب باری ہے ٹیم بی کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کتنی مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے؟ جلدی کیجیے، سوچئے، مشورہ کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ سوچ رہے ہیں، ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ جی مائک دیجیے ان کو۔ 3 مرتبہ۔ آپ نے کہا 3 مرتبہ، اور صحیح جواب ہے 4 مرتبہ۔ 1 نمبر سے آپ پیچھے رہ گئے اور غلطی ہو گئی، تو کوئی بات نہیں پیارے بچوں، سیکھنے کا موقع ہے۔ بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام محمد ہے، قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور تلوار کا نام بتائیے۔ پھر ہاتھ اٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کے۔ چلیں ان کو مائک دے دیجئے۔ ذوالفقار۔ انہوں نے کہا ذوالفقار، اور جواب درست ہے۔ اب باری ہے دوبارہ ٹیم بی کی۔ دنیا اور آخرت میں کھانا ہم کھاتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، پھل بھی ہم کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ تو سوال ہے کچھ کھانے پینے سے متعلق، دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار کون سی ڈش ہے؟ ہاتھ اٹھ گیا ہے 1 ماشاءاللہ، 2 ہاتھ اٹھے ہیں، 3 ہاتھ اٹھ گئے۔ ان کو مائک دے دیجئے۔ گوشت۔ انہوں نے کہا گوشت، اور ان کا جواب درست ہے۔ دنیا و آخرت میں جو کھانوں کا سردار ہے وہ گوشت کو کہا گیا ہے۔ تو اب باری ہے دوبارہ ٹیم اے کی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کریں گے؟ آسان سوال لگتا ہے، آ گیا ہے۔ جی چلو آپ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ اس دنیا میں تشریف لانے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے۔ پھر ہاتھ اٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جواب دیجئے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا، اور جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے سوال ہے اب، جب دشمن کا خوف ہو تو قرآن پاک کی کون سی سورت کی تلاوت کرنی چاہیے؟
جب دشمن کا خوف ہو تو کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ جی آپ مائک دے دیں ان کو۔ سورۃ الکوثر۔ آپ نے کہا سورۃ الکوثر، اور آپ کے جواب سے ٹیم بی کو ایک چانس مل گیا ہے کیونکہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، اور یوں ٹیم اے اور ٹیم بی دوبارہ برابر ہو گئی ہے، کیونکہ بچوں جب دشمن کا خوف ہو تو سورہ کوثر نہیں بلکہ سورۃ القریش پڑھنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، سیکھنے کو موقع ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور کسی دشمن کا خوف آپ کو ہو جائے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، دشمن کا خوف ہو کہ میں کہیں لوٹ نہ جاؤں، کہ نقصان نہ پہنچا دے، تو کیا پڑھنا چاہیے بچوں ہمیں؟ سورۃ القریش۔ سورۃ لإیلاف قریش، یہ پوری سورت ہے 30ویں پارے کے اندر، اما پارے کے اندر، وہاں سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی اپنی عادت بھی بنائیے۔ اب باری ہے ٹیم بی والوں کی۔ اگر اب آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اور غلطی ہو گئی ٹیم اے والوں سے تو مقابلہ آپ جیت جائیں گے، اور اگر کسی نے کوئی غلطی نہیں کی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ کے لیے اچھا چانس ہے۔ بتائیے ملکہ بلقیس کے پاس جو پرندہ خط لے کر گیا تھا، ابھی سوال مکمل نہیں ہوا لیکن ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ تو ملکہ بلقیس کے پاس جو پرندہ خط لے کر گیا تھا اس کا نام بتائیے۔ ماشاءاللہ 3 ہاتھ اٹھ چکے ہیں، چلیں آپ جواب دیجئے، پیچھے والے۔ ہدہد۔ انہوں نے کہا ہدہد، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے والوں کی۔ غلطی نہیں کرنی اگر مقابلہ برابر کرنا ہے تو، اور اگر غلطی کی اور وہاں جواب صحیح آ گیا تو پھر آپ مقابلہ آپ ہار جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ بتائیے قرآن پاک میں کس خاتون کے نام کی صورت موجود ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے ہیں، پیچھے والے جی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ المریم۔ جواب درست ہے۔ آپ ٹیم بی کی باری ہے، جواب صحیح دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، کوئی نہیں ہارے گا، اور جواب غلط دیا تو آپ مقابلہ ہار جائیں گے۔ آپ بتائیے، سوال ہے، آسان سوال ہے لیکن سوچ کے جواب دینا ہے، جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو، کہیں جلدی کے اندر جواب غلط نہ دے دیں آپ۔ سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ پھر ہاتھ اٹھے ہیں، ماشاءاللہ، چلیں آپ ان کو مائک دے دیجئے۔ توریت۔ آپ نے کہا توریت، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا، ایک کی غلطی ہوئی اور مقابلہ یوں برابر ہوا۔ اللہ پاک دونوں ٹیموں کو اور تمام بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اسپیشل پرفارمنس، آج اس سیگمنٹ کے اندر کچھ یونیک انداز میں ہم بچوں کی پرفارمنس چیک کریں گے، اور وہ بھی ایک کمپٹیشن کے انداز میں۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج بھی یہ دوبارہ اس پروگرام میں ایک اور مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ مقابلہ بھی ہوگا 2 بچوں کے درمیان میں۔ تو آئیے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں کہ کون ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا فارمیٹ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مقابلہ کس انداز میں ہوگا۔ جی آپ کا نام؟ محمد حذیفہ۔ محمد حذیفہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی محمد حسان۔ محمد حسان۔ تو ایک سائیڈ میں ہیں حسان بھائی اور ایک طرف ہے ہمارے حذیفہ بھائی۔ تو بچوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا، اس کا پہلا مصرع سناؤں گا، آپ کو اس کا دوسرا مصرع سنانا ہوگا، کمپلیٹ کرنا ہوگا، یا میں آپ کو دوسرا سناؤں گا اور آپ کو پہلا سنا کر اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے اشعار کی طرف۔ پہلا شعر کا مصرع ہے ہمارے حسان بھائی کے لیے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ آپ کو اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حذیفہ بھائی کی، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آپ کو بھی پہلا مصرع سنانا ہے۔
اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، کیونکہ صحیح مصرع ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ وقت ہوتا ہے، ہوتا کا لفظ اس شعر میں، اس مصرعے میں نہیں ہے، تو غلطی ہو گئی ہے۔ اب حسان بھائی کو ایک موقع ملا ہے آگے بڑھنے کا۔ اب آپ کے لیے ایک شعر ہے اور آپ کو اس کا دوسرا مصرع سنانا ہوگا۔ میں آپ کو پہلا مصرع سناؤں گا اور آپ اسے اس کا دوسرا مصرع سنائیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے دوبارہ حذیفہ بھائی کی۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ دوسرا مصرع آپ کو سنانا ہے۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ ایسا شعر سنائیے۔ اب میں آپ کو نہیں سناؤں گا، اب آپ کو ہی شعر سنانا ہے۔ پہلا مصرع بھی آپ کو سنانا ہے اور دوسرا مصرع بھی آپ کو سنانا ہے، مکمل شعر آپ کو سنانا ہے۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جود و کرم آتا ہو۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شگفتگاہ تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شگفتگاہ تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے دوبارہ حذیفہ بھائی کی۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جان آتا ہو۔ جی یہ ایک جاں کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ جواب درست ہے۔ تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ اس شعر کا پہلا مصرع سنائیے۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ دوبارہ، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ پہلا مصرع سنانا ہے آپ کو بھی۔ غلام آپ کے اگر غریب ہوں پھر بھی۔ کچھ غلطی کر رہے ہیں آپ، صحیح کیجئے۔ غلام آپ کے غریب ہوں پھر بھی۔ ایک لفظ چھوڑ دیا ہے۔ غلام آپ کے، سوچئے، ٹائم ہے آپ کے پاس، جلدی کیجئے، دوبارہ پڑھیے۔ غلام آپ کے غریب ہوں۔ آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2۔ غلام آپ کے غریب ہوں پھر بھی۔ غلام آپ کے غریب ہوں پھر بھی۔ غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ آپ سے ایک غلطی ہو گئی کیونکہ صحیح مصرع تھا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں۔ غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے۔ آپ کو اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے۔ سب مل کے پڑھیں گے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے۔ جواب درست ہے۔ لاکھوں
بلائیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. آپ باری ہے دوبارہ حسان بھائی کی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آزار آتا ہو. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اب آخری شعر ہے حذیفہ بھائی کے لیے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. طرز میں پڑھیں گے آپ کو یاد طرز میں؟ چلو آپ پڑھیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ان دونوں بچوں کے ذریعے ہم نے بہت سارے اشعار بھی سنے، مدینہ پاک کا ذکر بھی ہوا، اللہ پاک اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوا، اور آپ دونوں کو اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آج کا مقابلہ بہت اچھا ہوا. اور آج کے جو ونر ہیں اس مقابلے کے، آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی تھیں، کوئی بات نہیں، لیکن آج کے جو مقابلے کے ونر ہیں وہ ہمارے حسان بھائی ہیں ماشاءاللہ. لیکن پیارے بچوں، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کسی کو نہ ہرانا ہے اور نہ کسی کو جتانا، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے بچوں؟ علم دین سیکھنا. کسی سے ہم سوال جواب کے ذریعے علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی سے ہم نعتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہی ہمارے پروگرام کی بہت پیاری خوبصورتی ہے کہ اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور اس طرح کا معلوماتی سیگمنٹ مزید شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے جو یاد ہے سنائیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر آپ سے میں کچھ صورتوں کے نام سنوں گا. تو ٹیم اے والے دیکھتے ہیں کہ نام زیادہ سناتے ہیں یا ٹیم بی والے نام زیادہ سنا پاتے ہیں. اچھا دیکھیں، قرآن پاک میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 114. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، اب ساری صورتوں کے نام تو سنا نہیں پائیں گے آپ. تو اما پارہ جو 30واں پارہ ہے، اس پارے کے اندر جو صورتیں ہیں آپ کو اس کے نام سنانے ہوں گے. تو ایک نام یہاں سے کوئی بتائے گا اور پھر ایک نام یہاں سے کوئی بتائے گا. تو ہم نوٹ کریں گے کہ آپ کے نام صحیح ہیں یا غلط. اچھا، یہاں پر ہم ایک ٹائم تک ہم آپ سے پوچھیں گے اور پھر ہم جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو ہم اس کو اسٹاپ کر دیں گے. جس نے نام زیادہ بتائے ہوں گے وہ ونر ہو جائیں گے اور جس نے نام کم بتائے ہوں گے تو وہ مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں مقابلہ. تو پہلے جو ٹیم بی ہے یہ ہمیں بتائے گی قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر سورت کون سی ہے. ایک نام بتائیے آپ. جی چلیں، ان کو مائک دے دیجیے، جلدی جلدی کرنا ہے. سورۃ القریش. سورۃ القریش. انہوں نے کہا سورہ قریش. ان کے جواب درست ہے. جی یہاں سے سورۃ الناس. سورۃ الناس جواب درست ہے. جی اب کون جواب دے گا ٹیم بی والوں میں سے؟ سورہ فلق. سورہ فلق.
ان کا جواب بھی درست ہے جی. سورہ رحمان. انہوں نے کہا سورہ رحمان. ٹیم اے والوں سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ سورہ رحمان اما پارے میں 30ویں پارے میں نہیں ہے بلکہ وہ 27ویں پارے میں ہیں. ٹیم اے والوں سے ایک غلطی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, ابھی مقابلہ کنٹینیو ہے. اب باری ہے ٹیم بی والوں کی جی. سورہ نبا. سورہ نبا. انہوں نے کہا سورہ نبا, جواب درست ہے ماشاءاللہ جی. اب باری ہے ٹیم اے والوں کی. سورہ کوثر. سورہ کوثر, ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھا, جس نے جواب دے دیا وہ کسی اور کو موقع دے تاکہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں جی. اب باری ہے ٹیم بی والوں کی. سورہ عبس. سورہ عبس. انہوں نے کہا اما پارے کے اندر سورہ عبس بھی ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. سورۃ النازعات. سورۃ النازعات. انہوں نے کہا سورۃ النازعات, ماشاءاللہ جواب درست ہے جی. ٹیم بی والے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کہا ہے ٹیم بی والوں نے, اور یوں مقابلہ برابر ہو گیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اما پارے میں نہیں بلکہ پہلے پارے میں ہے. تو مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ٹیم اے والوں کو مبارک ہو. تو اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جی. اب باری ہے ٹیم اے والوں کی. سورۃ الفجر. سورۃ الفجر, جواب درست ہے ماشاءاللہ جی. سورۃ العلق. سورۃ العلق, ماشاءاللہ جواب درست ہے. اب باری ہے سورۃ ٹیم اے والوں الماعون. کی. انتظار سے. سورۃ الماعون. سورۃ الماعون, ماشاءاللہ جواب درست ہے. سورۃ البلد. سورۃ البلد, ماشاءاللہ جواب درست ہے. لگتا ہے حافظ قرآن یہاں موجود ہیں یا حفظ کر رہے ہیں, کیونکہ عام جو بچہ ہوتا ہے جو حفظ نہیں کر رہا ہو تو اس کو تو اتنے سارے نام شاید مشکل ہو یاد ہوں, لیکن ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں, بہاریں ہیں جو ماشاءاللہ بچے اس طرح جلدی جلدی قرآن پاک کی سورتوں نام سنا رہے ہیں جی. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. پھر غلطی کر دی ہے ٹیم اے والے, پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ سورۃ الفاتحہ اما پارے میں نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے پارے کے اندر ہے. آپ باری ہے ٹیم بی والوں کی. سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون, جواب درست ہے. آپ باری ہے ٹیم اے والوں کی. سورہ انفطار. سورۃ الانفطار, اور ان کا جواب درست ہے جی ماشاءاللہ. سورۃ البینہ. انہوں نے کہا سورۃ البینہ اور جواب درست ہے. اب ہم ایک ایک سوال کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو. اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو اور یہاں جواب غلط آیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ مقابلے سے پیچھے ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ مقابلہ ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم بی. جی بتائیے. سورۃ التکاثر. ماشاءاللہ انہوں نے کہا سورۃ التکاثر, الہاکم التکاثر, یہ سورت موجود ہے اما پارے کے اندر اور ان کا جواب درست ہے. آپ باری ہے ٹیم بی کی. اگر جواب غلط دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, ٹائی ہو جائے گا, اور اگر جواب صحیح دیا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. ایک مائک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تیاری کے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح دیتے ہیں یا غلط. جی بتائیے ایک سورت کا نام. سورۃ القاریہ. سورۃ القاریہ. انہوں نے کہا سورۃ القاریہ. کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ سنائیں. القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ. انہوں نے کہا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ سورت اما پارے کے اندر موجود ہے اور جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور یوں ٹیم اے یہ مقابلہ نہیں جیت پائی کیونکہ 2 غلطیاں آپ نے کی تھی اور ایک غلطی ٹیم بی نے کی تھی. اور ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ان بچوں کے ذریعے ہم نے الحمدللہ مختلف سورتوں کے نام سنے جو قرآن پاک کے 30ویں پارے اما پارے کے اندر موجود ہیں. اللہ پاک ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے, دین اسلام کا خادم بنائے, دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے, مفتی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کی ٹیم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں یہ مقابلہ ہے دعاؤں والا. اب یہاں پر ہم آپ میں سے دونوں ٹیم میں سے ایک ہی بچے کو منتخب کریں گے, سلیکٹ کریں گے. پوری ٹیم مل کے جواب نہیں دے گی اور ان دونوں بچوں کا جواب پوری ٹیم کا جواب ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون آئے گا, کس کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ؟ چلیں آپ اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ ہو گئے. اور یہاں سے کون
اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. جی چلیں آپ کا نام بیٹا؟ ویس رضا. اویس رضا اتاری، ماشاء اللہ. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد ایان. محمد ایان اتاری. چلیں اویس رضا بھائی، دعا سنانی ہے آپ کو پانی پینے سے پہلے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے جو دعا سنائی ہے وہ بالکل صحیح سنائی ہے، ماشاء اللہ. آپ باری ہے ایان بھائی کی. ایان بھائی آپ کے لیے بھی آسان دعا ہے، پانی پینے کے بعد کی دعا سنا دیں. سبحان اللہ. آپ نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ بہت اچھی بات کہنا ہے. سبحان اللہ ایک بار اگر کہا جائے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. سب مل کے بولیں، آواز سے بولیں، ایک بار اور بولیں سبحان اللہ. لیکن پیارے بچوں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ بھی پڑھ لیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. غلطی ہو گئی ہے ایان بھائی سے. آپ باری ہے دوبارہ اویس بھائی کی. اویس بھائی نیا لباس پہنتے وقت کی دعا سنائیں. بڑی بڑی دعا ہے لیکن سنانی ہے آپ کو. جی یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے یہاں پر؟ چلیں جلدی کیجیے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. میں پڑھاتا ہوں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. پیارے بچوں، یہ دعا جب بھی آپ نیا لباس پہنیں تو یہ دعا پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی. آپ باری ہے دوبارہ ایان بھائی کی. ایان بھائی آپ کو دعا سنانی ہے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا. جی ایک کلمہ بھی ہے یہ. چلیں اتنی میں نے آپ کی ہیلپ کر دی ہے، جلدی کیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پوری سنائیں بھائی، مدد نہیں کرنی کسی کو، کسی کے ہیلپ نہیں کرنی ہے ابھی. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے یہ دعا کہاں ہے؟ یہ دعا ہے لیکن یہ دعا نہیں ہے بازار میں داخل ہوتے وقت کی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو پیارے بچوں اس دعا کو بھی یاد کیجئے. جب بھی بازار جائیں تو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوں گی. چلیں آخر میں ایک دعا دوبارہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اویس بھائی بتائیے کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. آپ نے کہا اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا کھانا کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن اویس بھائی یہ دعا تو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھتے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں جو دعا کھانا کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. ایک اور دعا بھی ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. آپ باری ہے دوبارہ ایان بھائی کے لیے. آپ سنائیں کھانا کھانے کے بعد کی ایک دعا. کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جلدی کیجئے. چلیں ایان بھائی کو بھی دعا یاد نہیں آ رہی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو پیارے بچوں یہ دعائیں بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں. یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کے جب اٹھتے ہیں اس وقت کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، باہر نکل کر پڑھنے والی دعا،
مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، جب باہر نکلیں اس وقت کی دعا، یہ دعائیں اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں بھی حاصل ہوں گی اور بہت ساری برکتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے پروگرام کی خوبصورتی کہ دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو ہمارے کڈس مدنی چینل کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں، نئی معلومات کے ذریعے اور نئی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔